السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، امن و عافیت عطا فرمائے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس چینل کے توسط سے سلسلہ وار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعا اور دیگر اسلاف کی سیرت طیبہ کی معطر کہانیاں، خوشبودار ابواب۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو قریش نے یہ جان لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے ہیں۔ سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دفاع کریں گے۔ وہ اپنی بعض کارستانیوں سے باز آ گئے ہیں۔ سید الشہداء ایمان اور دعوت کے دفاع کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے اس بلند مقام پر پہنچ گئے جس پر کوئی اور مسلمان ابھی تک نہ پہنچ سکا تھا۔ سید المخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سید الشہداء کے لقب سے نوازا، جنہیں شیر خدا اور شیر رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جن کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے عزت اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوت کا باعث بنا، جنہوں نے قریش کے حوصلے پست جس سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، یوں دکھائی دینے لگا جیسے ان کے گلوں میں ہڈی پھنس کر رہ گئی ہے۔ ان کی نخوت پسپائی میں بدل گئی، ان کے مغرور افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دعوت کا کام اعلانیہ ہونے لگا، جبکہ پہلے پوشیدہ انداز میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بآواز بلند کلمہ حق کا اعلان کیا، جبکہ پہلے چپکے چپکے اس کی تلقین کی جاتی تھی۔ سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے شرک کے پروردہ اور بڑے بڑے سرکشوں کے سامنے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور ان کے معبودان باطلہ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ ان کی عقلوں کی حقارت کو بھی ان کے سامنے آشکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ حق کی سربلندی کا برملا اظہار فرمایا۔ وہ عظیم جواں مرد، جنگجو جاباز، شہسوار، جانثارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی سعادت حاصل کرنے والوں میں سر فہرست تھے۔ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ جب مواخات کا سلسلہ قائم ہوا تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات بڑے ہی پرلطافت اور بڑے ہی دلچسپ ہیں، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برملا اخلاص، محبت و مودت، خیر خواہی اور نرم دلی سے پیش آئے، اور ادھر حضرت زید بن حارثہ بھی اعلیٰ عادات، ستودہ صفات، عمدہ فضائل، بلند اخلاق، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مگن اور ماں باپ، بھائی اور خویش و اقارب میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بااعتماد اور محبوب تھے۔ ایمانی اخوت سے ظاہری اخوت میں خالص مودت و محبت سے آتشہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہی تو وہ اخوت ہے جس سے انسان فضل و شرف اور تکریم و تعظیم کے اعلیٰ اقدار کو اپناتا ہے۔
یہ اعلیٰ اوصاف سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری جواں مردی کا امتیازی شان ثابت ہوئے۔ جواں مردی و بہادری کی علامات و نشانات کو بہادر لوگ ہی پہچانا کرتے ہیں۔ یہ علامت سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، جس سے محبت و اخلاص کی کڑی اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ مدنی مواقعات سے مہاجرین و انصار میں باہمی اخوت کی تمام تر خوبیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ سیدنا حضرت حمزہ اور سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے درمیان مواقعات بلند درجہ حاصل کر گئی۔ سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حضرت زید بن حارثہ کے حق میں وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر دوران جنگ میں قدرت الہی کے فیصلے کے مطابق جامع شہادت نوش کر جاؤں تو یہ میرے دیگر رشتہ داروں اور مومن برادران کی طرح میرے وارثین میں شامل ہوں گے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب، باہمی بھائی چارے میں زیادہ وفادار، زیادہ ترجیح پانے والے اور ایسے محبوب نظر تھے جنہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور آپ ہی کی گود میں تہذیب و تمدن اور ادب و آگاہی سے آشنائی حاصل کی۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت و احترام کا مقام حاصل ہوا۔ یہ اصولی بات ہے کہ وصیت کا سب سے پہلے اعلان و نفاذ اولاد پر ہوتا ہے، جبکہ وہ ابھی چھوٹے ہوں اور یتیمی کے زیر سایہ آنے کی بنا پر زیادہ نگہداشت، لطف و کرم اور حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، قریش تجارت کی غرض سے خرید و فروخت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ شام کو جاتے ہوئے راستہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ تجارتی آمد و رفت کا راستہ منقطع کرنے کا ارادہ کیا تاکہ انہیں مسلمانوں کو مکے سے جبرن نکالنے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ جمانے کی سزا دی جا سکے۔ اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جنگ کرنے کا حکم سنائے۔ سن 1 ہجری ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مہاجرین مجاہدین کا سالار بنا کر سیف البحر کی طرف روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ آپ نے شام سے واپس آنے والے قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا ہے۔ یہ قافلہ 300 مکی افراد پر مشتمل تھا، جن میں ابو جہل بن ہشام بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور سمندر کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں قریشی قافلے سے آمنا سامنا ہوا۔ جب دونوں طرف سے لڑائی کے لیے سب بندی ہو چکی تو مجدی بن عمر الجہنی درمیان میں رکاوٹ بن گئے۔ فریقین نے ان کی بات کو مان لیا اور اس طرح لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ ابن اسحاق علیہ الرحمہ لشکر حمزہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے کسی لشکر کی قیادت کا فریضہ سونپتے ہوئے سیدنا حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ اس طرح لوگوں میں اشتباہ پیدا ہو گیا کہ اصل سالار لشکر کون تھا۔ چونکہ اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے چند اشعار بھی کہے، جن میں ان کا اعزاز کا تذکرہ بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عسکری مہم سر کرنے کے لیے جھنڈا میرے ہاتھ میں تھمایا۔ اگر امیر حمزہ نے یہ بات کہی ہے تو پھر سچ ہی کہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے سچ ہی کہنا تھا۔ اللہ ہی ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اس کامیاب جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور مشرکین کے درمیان پیش آنے والی مارکہ آرائی کی تصویر کشی کرتے ہوئے اشعار میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس قصیدے سے چند اشعار کا اقتباس ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: الا یا لقومی للتحلم والجہل
وللنقص من رأي الرجال وللأقل وللراكبين بالمزالم لم نطأ لهم حرمات من سوام ولا أهل فما برحوا حتى انضبت لغارة لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفصل بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل لواء لديه النصر من ذي كرامة إله عزيز فله أفضل الفعل أشية صاروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلي فلما ترائنا أناخوا فعقلوا مطايا وعقلنا مدى غرز النبل فقلنا لهم حبل الإله نصيرنا وما لكم إلا الزلال من حبل فثار أبو جهل هنالك باغيا فخاب ورد الله كيد أبي جهل وما نحن إلا في 30 راكبا وهم 200 بعد واحدة فضل فيا للأي لا تطيعوا غواتكم وفيوا إلى الإسلام والمنهج السهل. مجھے قوم کی بردباری اور جہالت پر افسوس ہے اور بندوں کی رائے اور عقل کی کمی پر ماتم کنا ہو. ان شہ سواروں کے مظالم بھی قابل افسوس ہیں جن کی عزتوں کو ہم نے پامال نہیں کیا اور نہ ہی ان کے مویشیوں اور اہل خانہ کو کوئی گزن پہنچائی. وہ مسلسل ظلم و ستم ڈھاتے رہے یہاں تک کہ میں حملے کی طرف متوجہ ہوا. وہ جہاں چاہیں پڑاؤ کریں، میں تو سامان راحت کا متلاشی ہوں. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس میدان میں نکلا ہوں. آپ پر پہلی مرتبہ جھنڈا لہرایا جو اس سے پہلے نہ لہرایا تھا. جھنڈے کی مدد عزت والے غالب معبود حقیقی جانب سے کی جاتی ہے جس کا کام تمام کاموں سے افضل ہے. وہ شام کے وقت اکٹھے چلے. ہم میں سے آپ کے صحابہ کے غیظ و غضب کی ہنڈیاں کھول رہی تھی، یعنی آپ کے تمام صحابہ دشمنوں پر غضبناک تھے. جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواریوں کے گھنٹے باندھ دیے ہیں تو ہم نے بھی تیروں کے نشانے باندھے. ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی ہماری معاون ہے اور گمراہی کے علاوہ تمہاری کوئی رسی نہیں. ابو جہل ظالم کی صورت میں اچھلا تو خائب و خاسر رہا. اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی تدبیر اس کے منہ پر دے ماری. ہم صرف 30 سوار تھے، وہ 200 سے ایک زیادہ تھے. اے بنو لوئی، تم اپنے سرکشوں کی اطاعت نہ کرو، تم اسلام اور آسان منہج کی طرف لوٹ آؤ. اس موقع پر ابو جہل بن ہشام نے 15 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ کہا. اس میں سے 2 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے. عجبت الاسباب الحفیظة والجہل وللشاغبین بالخلاف والبطل وللتارکین ما وجدنا جدودنا علیہ ذوی الاحساب والسودد الجزل. لڑائی اور جہالت کے اسباب اختیار کرنے پر مجھے بڑا تعجب ہے. اسی طرح مخالفت اور بہادری کا شور مچانے والے پر بھی تعجب ہے، اور مجھے اس طرز عمل کو چھوڑ دینے والوں پر تعجب ہے جس پر ہم نے اپنے حسب و نسب والے اور طویل عرصے سے سرداری کے منصب پر فائز رہنے والے آبا و اجداد کو عمل پیرا پایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور جہاد کا سفر جاری رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسلام کے پہلے غزوے کے لیے روانہ ہوئے. یہ غزوہ ابوا تھا یا غزوہ ودان. یاد رہے کہ ابوا اور ودان دونوں آبادیوں کے نام ہیں. ان دونوں کے درمیان 6 میل کا فاصلہ پایا جاتا ہے. یہ غزوہ ماہ صفر سن 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا. اس غزوے کا جھنڈا اللہ و رسول کے شیر اور بہادر نوجوانوں کے سردار حمزہ ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھا. لشکر کی تعداد 150 بہادر سپاہیوں پر مشتمل تھی اور یہ سب کے سب اسلام قبول کرنے میں پہل اور سب قتلے جانے والے تھے.
اسی طرح حضرت حمزہ غزوہ عشیرہ میں شریک ہوئے، اس دن بھی جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ان دونوں جنگوں میں جہاد کی عظمت ان کے نام لکھ دی گئی، ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ کی خوشنودی آئی۔